السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز سے اللہ تعالیٰ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب اور بنا کر حضور آقا امامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت المجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و طہارہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام و سلام کے شکر قوم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معاذ بن جبل علیہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک متقبل کہ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا من جميع خيرات الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير. وصول برکت کے لیے اللهم صل صلاة كاملة وسلام وتعظم على سيدنا محمد الذي نزل الحق والتنفرج بالقلوب والحوائج من الغوائب وحسن حياة يوسف السلام من وجهه الكريم على آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بكل معروف منك يا الله يا الله يا الله. خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت سیدنا سرکار خواجہ معینالدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات و خاص سے متعلق گفتگو شروع کی. پچھلے جمعہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ سیدنا سرکار خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا، کن عقائد کے آپ حامی تھے اور کن عقائد کے ساتھ آپ اسلام کو لے کر ہندوستان میں تشریف لائے تھے. الحمدللہ آج انہی عقائد پر اہل سنت والجماعت سختی سے کام کر رہے ہیں. چونکہ حضور سیدنا سرکار خواجہ بن نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہند عطا کیا گیا ہے، یہ کوئی عام اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کو اگر کوئی مقام اور مرتبہ میسر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے درجات بلند فرماتا ہے تو یوں ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں سب کچھ دیکھی جاتی ہیں. سیدنا سرکار خواجہ بن نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، قرآن پاک کے ایسے عاشق تھے کہ آپ ہمہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ خراسان کی پہاڑیوں میں محض عبادت تھے. آپ کو جو سلطان الہند کہا جاتا ہے یا ہند الولی جو آپ کو کہا جاتا ہے، ہند الولی ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں ہے نا. ہند الولی کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہند الولی کا معنی ہوتا ہے ہندوستان کا ولی. عموماً لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہند الولی کا معنی ہے ہندوستان کا ولی، جبکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے. ہندوستان کا صرف ایک ولی نہیں، ہندوستان میں تو کئی ہزاروں ولی ہیں، کئی اللہ کے اولیاء ہے جو یہاں پر آرام فرمائے، اللہ کے کئی دوست ہے جو اس ملک میں آرام فرمائے. در حقیقت یہاں عربی قاعدہ ہے، ہند الولی عربی اعتبار سے ہے، اور عربی میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف و مضاف الیہ کا کہ جب تشریح جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا ولی کا ہندوستان. ہند الولی کا معنی ہوگا ولی کا ہندوستان. اب اس مفہوم کو سمجھئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں اس گھر میں رہتا ہے نا، زید اس گھر میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید اس گھر کا ایک حصہ ہے، اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں اور اسی گھر میں زید بھی رہتا ہے. لیکن کہا جائے کہ وہ گھر زید کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید اس گھر کا مالک ہے.
اس پورے گھر کا مالک زید ہے، تو اسی طرح سمجھیے کہ اگر ہندوستان کا ولی، تو اس کا معنی وہ صرف ہندوستان میں رہنے والا ایک ولی، اور ایسے کئی ولی ہیں، لیکن ہندل ولی کا معنی ہوتا ہے کہ ولی کا ہندوستان، یعنی کہ پورا ہندوستان غریب نواز کا ہے، پورا کے پورا ہندوستان غریب نواز کا۔ ایسے ہی نہیں ملا، میں بتا رہا تھا کہ خراسان کی پہاڑیوں میں جب آپ محو عبادت تھے تو اسی وقت یہ وہ دور تھا کہ آپ کا دور سید سرکار غریب نواز کا دور، سید سرکار غوث پاک کا دور، چونکہ یہ ایک ہی دور ہے۔ تو جب آپ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے اور ادھر سید سرکار غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر الہام فرمایا کہ اے عبد القادر ہمارے حکم سے اعلان کرو، ہاتھ قدم حاضہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت کے تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی، اور سید سرکار غریب نواز جو کہ خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت میں مشہور تھے، جب غوث پاک کا ان کی اعلان سنا تو آپ نے اپنا سر سب سے پہلے جھکایا، اتنا جھکایا کہ زمین تک جھکا دیا، اور فرمایا کہ آپ کا یہ قدم صرف میری گردن، میری آنکھوں ہی، گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے آنکھوں پر بھی ہے۔ تو وہیں سے سیدنا غوث پاک نے فرما دیا تھا کہ ہمارے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے سر جھکانے میں جو اول نمبر ہے وہ غیاث الدین کے صاحبزادے معین الدین نے کیا، اور ان قریب وہ ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کیے جائے۔ تو یہ مقام اور مرتبے ایسے ہی نہیں ملتے، یہ وہ ادب کی وادیاں ہوتی ہے جہاں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ الحکم فوق الادب، اگرچہ حکم ادب پر غالب ہوتا ہے لیکن ادب کے بھی بڑے بڑے مراتب ہوتے ہیں۔ سوچے کہ جب ادب کا یہ معاملہ ہے تو جو انسان بزرگان دین کے احکام پر عمل کرے وہ کس مقام مرتبے پر پہنچے گا۔ پھر دنیا نے وہ بھی دیکھا کہ سیدنا سرکار غوث پاک کا فرمان کیسے سر ثابت ہوا۔ آپ سیدنا سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے، راوی لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف قریب 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، 40 سال تو پار ہو ہی چکی تھی۔ اب دیکھیں کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں کہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر حضور علیہ السلام کا کتنا خصوصی فیضان ہوتا ہے۔ انہیں جو عطائے رسول کہا جاتا ہے ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حضور کے اخلاق سے، حضور کے معجزات سے سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بھرپور حصہ ملا۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایسا فیض سیدنا سرکار غوث پاک کا ذریعے ہوتا ہوا غریب نواز پر ایسا جاری ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی تب پہلی وحی آئی تھی، اور کہا گیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تم ابو پڑھی اپنے رب کے نام سے، پہلی وحی آئی، اور اسی وقت سرکار السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہاں سرکار غریب نواز کی عمر جب 40 سال کے قریب ہو جاتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ 40 سے 45 کے درمیان آپ کی عمر شریف تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے معین الدین، تمہیں اجمیر کے لیے جانا ہے، تمہیں ہندوستان جانا ہے، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، اور وہاں جا کر تمہیں میرے دین کو پھیلانا ہے، اسلام کو عام کرنا ہے، میری خوشبو سے اس ملک کو معطر کرنا ہے۔ آپ نے حکم کی تعمیل فوراً تیار ہو، دربار رسالت کا حکم تھا، کیونکہ یہ وہ حکم ہے کہ جو کسی طرح ٹالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت، حضور کا حکم خدا ہی کا حکم ہے۔ تو لہٰذا آپ تیار ہو گئے اس سفر کے چلنے کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے سفر کا آغاز کیا، جس سن میں وہ 83 کا تھا، 83 سن سے آپ نے سفر کا آغاز کیا، اور 87 میں آپ 87 سن میں آپ جو ہے تو ہندوستان پہنچے۔ 4 سال لگے آپ مدینہ طیبہ سے ہندوستان پہنچنے کے لیے، اجمیر شریف پہنچنے کے لیے آپ کو 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اب وہ کوئی پلینوں کا دور تو تھا نہیں، وہ کوئی ٹرین کا دور تو تھا نہیں، کوئی بس، کوئی موٹر سائیکل وغیرہ تک اس وقت نہیں ایجاد ہوئی تھی کہ اس کے اوپر بیٹھے اور فوراً جو تو سفر کر کے آ گئے۔ یہ 4 سال کا سفر یہ ایک ایسا معجزانہ سفر ہے، ایک ایسا کراماتانہ سفر ہے کہ جس میں کئی معاملات پیش آئے، کئی ہزارہ
جس کے اندر واقعات پیش آئے، اگر تفصیلاً اس واقعے ہی اس سفر کو ہی بیان کیا جائے تو ایک لمبی تقریر، ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چلوں گا، صرف چند باتیں بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا مدینہ شریف سے، جب آپ چلے تو بغداد، نیشاپور اور ہرات اور افغان سے ہوتے ہوئے آپ لاہور پہنچے، ملتان میں آپ پہنچے۔ کئی بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے دیتے ہوئے آپ ٹھہرتے ہوئے رکتے ہوئے آپ جو ہے تو لاہور میں پہنچے، اور لاہور میں سیدنا سرکار جو ہے تو داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تبارک تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر آپ پہنچے، اور وہاں پر آپ نے ایک لمبا چلہ فرمایا، غالباً 40 دن کے قریب کا آپ نے وہاں چلہ فرمایا، اور وہاں سے آپ کافی مستفیض ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا ایک فارسی کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر خدا، پیر کامل ناکسا راہ رہنما، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر خدا، کہ حضور سیدنا سرکار داتا گنج بخش لاہوری یہ خدائے تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، اور تمام عالم پر آپ کا فیض جانا۔ پیر کامل ناقصہ، آپ جو لوگ ناقص ہے، جو ابھی تصوف کی منزلوں میں چل رہے ہیں، جو بھی سلوک کے راستے طے کر رہے ہیں، ان ناقصوں کے لیے آپ پیر کامل ہیں، کاملہ راہ رہنما۔ اور جو لوگ منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں، جو لوگ ولایت کے بڑے بڑے درجے پار کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی آپ رہنما، ان لوگوں کو بھی آپ سے فیض ملتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آ کر فیض لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ غریب نواز کا عقیدہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزار والوں سے مانگنا نہیں چاہیے، وہ کچھ دیتے نہیں، یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدنا سرکار داتا گنج بخش لاہوری سے اتنا فیض پایا ہے کہ میں نے جان لیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو خدائے تبارک و تعالیٰ کے صفات کی مظہر ہے، اور پورے عالم میں ان کا فیض جاری ہے، اور یہاں تک کہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے، اور جو لوگ ولایت کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں ان کی بھی یہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اتنا فیض آپ کو ملا ہے، تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ غریب آباد اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو بہرحال اس سفر کے درمیان بہت سارے عجائبات پیش آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں مورخین کہ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک مرتبہ جب آپ ہوتے ہوئے غالباً ہرات یا کہیں سے آپ جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کو وہ اپنا دیوتا مانتے ہیں، آگ کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس کو خدا معبود اور الہ سمجھتے ہیں، اور برسوں سے وہ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا، چونکہ آپ جب مدینہ شریف سے چلے تو ہندوستان آتے آتے پورے جن راستوں سے آپ گزرے ہیں، جن علاقوں سے آپ گزرے، ہر جگہ آپ اسلام کی خوشبو بکھیرتے ہوئے چلے ہیں۔ تو فرماتے لکھا ہے مورخین نے کہ وہاں پر لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، گفتگو شنید ہوئی، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی، ساری باتیں ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ آگ ہمیں نہ جلائے، آگ ہمیں جلا نہ سکے مرنے کے بعد یا جیسے بھی ہو، تو ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو کتنے سالوں سے ہم آگ کو پوج رہے ہیں؟ کئی سالوں سے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی اسی کی پوجا کر رہے تھے اور ہم بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس آگ کو تم اتنے سالوں سے پوج رہے ہو، ذرا اس میں ہاتھ کو ڈال کر کے دیکھو۔ تو انہوں نے کہا تمہاری عقل تو ٹھکانے ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ پھر اتنے برسوں سے اس کو پوجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم اتنے سالوں سے اسے پوچھ رہے ہو، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے، ہم بھی کرتے رہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا میں نے تو کبھی آگ کو نہیں پوجا اور نہ کبھی پوجوں گا، میں اس آگ کی پرستش نہیں کرتا، میں آگ کو معبود الہ اور رب اور خدا نہیں سمجھتا، لیکن یہ آگ پھر بھی مجھے جلا نہیں سکتا۔ اب یہ تو ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یقین نہ ہو تو میں بھی تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں واقعہ۔ لہٰذا ایک بچے کو اپنے ساتھ لیا، انہی میں سے جو چھوٹا بچہ تھا، نہ بالکل جو بول نہیں سکتا تھا، ایسے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اسے لے کر کے آپ آگ میں چل گئے۔
کئی گھنٹے آگ میں رہنے کے بعد جب آگ باہر نکل کر کے آئے تو ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جسم آگ جلنا تو دور کی بات ہے، بلکہ آگ کا ایک دھبا، بلکہ دھواں بھی آپ کے جو کپڑوں پر نہیں لگا ہوا۔ اور جب آپ باہر آئے تو اس بچے کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا میں اس دین کا ماننے والا ہوں، میں اس رب اور اس پروردگار کی بندگی کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام ہے نا، بزرگوں کا کیسا کرم ہوتا ہے نا، کس قدر آپ کی زندگی ملتی ہے بزرگان دین سے۔ سیدنا سرکار ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا، نار نمرود میں 40 دن تک آپ آگ میں رہے، لیکن جب آگ سے باہر آئے آگ سے تو اللہ نے چونکہ اس آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دی گئی، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ اسی طرح یا سیدنا سرکار اور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ میں رہے، آگ کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی لیکن آگ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔ تو یہ وہ اولیاء ہے، یہ وہ علماء ہے جنہیں اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ ولایت بھی عطا فرمائی۔ یہ وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسے عالم باعمل بھی ہے اور ایسے ولی کامل بھی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آگ میں بھی چلے جائے تو آگ نہیں جلاتی ہے، انبیاء کی مثل ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اور ادھر غریب نواز کو آگ نے نہیں جلایا، تو یہ خصوصی فیضان ہوتا ہے۔ بہرحال تو چونکہ آپ جہاں سے گزرے ہیں ہر طرف سے اسلام کی خوشبو بکھیرتے ہوئے چلے۔ جب آپ لاہور میں تھے، ملتان میں تھے، پہنچے غالباً لاہور میں، بعض دیوار لکھا ہے اور بعض لکھا ہے کہ ملتان۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہند کے اندر، اچھا یہ جو ہند ہے نا، اس وقت یہ یالہ ہندوستان نہیں تھا، اس تقسیم سے پہلے کا ہندوستان تھا۔ پہلے ہندوستان بہت بڑا تھا، اسی میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا اور کچھ اور دیگر ممالک بھی تھے جو بعد میں کٹ کر کے الگ ملک بنے۔ لیکن جس وقت غریب نواز تشریف لائے اس وقت دو چیزیں ہوتی تھی، ہند اور سندھ۔ سندھ کا علاقہ الگ ہوتا تھا جس میں افغانستان، ایران وغیرہ اور دیگر ممالک آتے تھے، اور ہند کے اندر ہند کا بہت بڑا جو ہے تو مربع تھا، بہت بڑا اس کا عربہ تھا جس میں کئی ممالک پہلے شامل تھے، لیکن یہ ملک بعد میں الگ ہوئے۔ پاکستان بعد میں بنا ہے، بنگلہ دیش بعد میں بنا ہے، دیگر ممالک جو ہے تو یہ بعد میں ہندوستان سے کٹ کر کے بنے ہیں۔ تو غریب نواز جب تشریف لائے تھے اور جو ہند آپ کو دیا گیا تھا اس میں یہ سارے ممالک داخل تھے، ان سب کے لیے آپ تھے۔ تو بہرحال چونکہ اس وقت آپ ملتان یا لاہور میں تھے اور یہاں پر پراپر جو ہند میں اس وقت کئی راجے مہاراجے الگ الگ جگہ پر حکومت کیا کرتے تھے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ راجا مہاراجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی، ان کی اپنی خود کی فوجیں ہوتی تھی، بھالے تلواریں نیزے سب کچھ ہوا کرتے تھے، وہ جب چاہتے جس پہ چاہتے حملہ کرتے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس وقت ہندوستان میں ایک جو راجا تھا پرتھوی راج چوہان کا، تو اس کی جو ماں تھی وہ ایک جوتشیا تھی، کاہنہ تھی یا نجومیہ تھی۔ اس نے اپنے جوتشی سے، اپنی علم نجوم کے سبب سے اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہند میں کوئی درویش آنے والا ہے، کوئی ایک ایسا انسان آنے والا ہے، کوئی ایسی ذات آنے والی ہے جو ہند کی تقدیر بدلنے والی ہے، جو یہاں کے راجاؤں مہاراجاؤں کی حکومت کو زیر و زبر کرنے والی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے پرتھوی راج سے کہا کہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے یہ بات جانی ہے کہ ایک ایسا درویش آئے گا کہ جو اس ملک کی تقدیر کو بدلے گا، یہاں کے نظام کو بدلے گا، یہاں کی حکومت کو بدلے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ وہ کون ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا۔ لیکن اس کے پاس اتنی تفصیل تو نہیں تھی، اس لیے بھوٹان سے ایک جادوگر کو بلایا گیا، ایک بہت بڑے علم نجوم کے ماہر کو بلایا گیا جس نے ہیپنوٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اس تصویر کو بنایا سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا کہ ان قریب وہ چہرہ ایسا ہی ہو، وہ سراپا ایسا ہی ہو۔ لہٰذا اس کی کئی کاپیاں بنائی گئی اور پورے ہند میں جگہ جگہ پر وہ کاپیاں بھیج دی گئی، لگا دی گئی، پوسٹر چپکا دیے گئے۔
ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت آسان تھا غریب نواز کے لیے ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے. ہندوستان ایسا نہیں کہ آپ کو پیالے میں سجا کر کے دے دیا گیا. بڑی قربانیاں دے کر کے ہندوستان میں آپ آئے اور آپ کو ہندوستان ملا, ایسے ہی نہیں ملا. سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے انبیاء و مرسلین تو بشارتیں دیتے ہی رہے, لیکن خود حضور السلام کے ظاہری زمانے میں آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل کئی راہبوں نے اور کئی جو ہے تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو یہ بشارتیں دے دی تھی کہ ان قریب وہ نبی آنے والے. آقا کریم جب تشریف لے آئے, سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کئی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے, آپ کے مخالف ہو گئے, آپ کی جان کے دشمن بن گئے. یہاں سیدھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہندوستان آنے والے ہیں تو یہاں پہلے ہی سے آپ کے خلاف ایک جنگ چھڑ چکی ہے. آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ایک زہر سا بن چکا ہے. لہٰذا اس پرتھوی راج نے جو ہے تو جگہ جگہ پر ناکہ بندی کرواتا کہ اس شکل و صورت کا کوئی درویش, کوئی انسان میرے اس سرحد میں نہیں آنا چاہیے, اس ملک میں نہیں آنا چاہیے. لہٰذا اس کا ایک بڑا ہی جو تو خاص معتمد ایک وزیر تھا جس کا نام تھا رام پرکاش. لہٰذا رام پرکاش جو ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا, اس راجا سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں پورے ہند کا دورہ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ شخص اس وقت کہاں موجود ہے, اور یہ جہاں ہوگا میری کوشش ہوگی کہ وہیں سے اس شخص کو یا تو لوٹا دیا, اس کا کام تمام کر دوں. اچھا ٹھیک. یہ نکلا سیدہ سرکار خواجہ غریب نواز کی تلاش میں, اور گھومتے گھومتے یہ ملتان پہنچا. ملتان یا لاہور جہاں پر سرکار غریب نواز اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر یہ پہنچا, جب دیکھا آپ کو تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی شکل و شباہت ہے, یہ وہی شکل و صورت ہے جو کہ بتائی گئی ہے. لہٰذا میں آج اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوں. اس نے مسلمانوں کا سا بھیس پہنا, مسلمانوں کی طرح داڑھی وغیرہ رکھ لی, ٹوپی جبہ وغیرہ پہن لیا اس وقت, اور آپ کے مریدوں میں آ کر کے شامل ہوئے. آپ کے مریدوں کے حلقے میں آ کر کے بیٹھ گیا. کئی دن تک وہ آتا جاتا بیٹھتا رہتا, موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی دن مجھ کو موقع مل جائے تو میں ان کا کام بھی تمام کروں. اپنے پاس ایک خنجر تھا جس کو زہر میں ڈبو کر کے وہ لایا ہوا تھا کہ بس ایک ہی بار میں کا میں کام تمام کر دوں. لہٰذا جب 12 دن گزر گئے, 12 دن گزرنے کے بعد ایک دن اس نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز اپنے حجرے میں آرام فرمائے, اور اس وقت کوئی بھی حجرے میں نہیں. آج موقع اچھا ملا, لہٰذا وہ پہنچ گیا وہاں. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا, سرکار غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا 12 دن سے تو آ ہی رہا تھا مسلمان بن کر, آپ دیکھ رہے تھے, لیکن آج آپ نے فرمایا کہ کہو رام پرکاش کیسے آنا. اتنا سنتے ہی اس کے بدن میں ٹھنڈا چل گیا. پھر آپ نے دوسرا جملہ فرمایا کہ تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی, میں تو 12 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اب تو اس کی حالت اور گہرے, تو پسینے بھی اس کو چھوڑے تھے کہ یہ کیا ہوا. آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں, جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کو پورا کرو. جب یہ سنا تو بالکل آپ کے قدموں میں گرا, جو خنجر تھا وہ نکال کر اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا. بعض مورخین نے لکھا کہ آپ نے وہ خنجر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا, اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ رام پرکاش ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کروں گا, بلکہ ناروا سلوک کرنا تو دور کی بات ہے, میں تم سے سخت لہجے میں بھی بات نہیں کروں گا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. یہ وہ جملے تھے کہ جہاں سے اس کا کفر تو ٹوٹا لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹا. اسی وقت قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. آپ نے اس کا نام رکھا ضیاء الرحمان. اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی دشمن لوگ اسلام میں جوک در جوک جب آنے لگے, 39 مسلمان ہو چکے تھے. ادھر ابو لہب, ابو جہل, امیہ بن خلف کو بڑی فکر ہوئی, کہنے لگے اب تو کچھ بھی ہو جائے 40 واں نہیں ہونے دیں گے. عمر سے کہا کہ عمر آج کچھ بھی کر کے تم محمد کا کام تمام کر دو. اچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت تلوار لے کر کے چلے تھے کہ آج حضور کو قتل کر دوں گا, 40واں ہونے نہیں دوں گا, 40واں بننے نہیں دوں گا. لیکن جب حضور کے پاس پہنچے تو تلوار ہاتھ سے گر گئی, قدموں میں گر کر خود مسلمان. اب دیکھو
حضرت عمر جب حالت کفر میں تھے تو کیا کہا 40واں ہونے نہیں دوں گا، لیکن جب ایمان آئے تو خود 40 تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا 40واں کرنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، 20واں نہیں کرنا، 10واں نہیں کرنا، تو سن لیں ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ادھر سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جب عمر آئے، لیکن جب دیکھا تو خود ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا غریب نواز کو قتل کرنے کے لیے جب رام پرکاش آیا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ واقعی اس نے کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے جوتشوں کو دیکھا، بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا، کاہنوں کو دیکھا، نجومیوں کو دیکھا، لیکن دلوں کا راز جاننے والا درویش آج پہلی بار دیکھا، دلوں کے حالات کو سمجھنے والی ذات آج پہلی بار دیکھی ہے۔ یقیناً یہ ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آپ نے نام رکھا ضیاء الرحمان۔ اب یہ آپ کے مریدوں میں اور خلفاء میں شامل ہو گئے، لہٰذا اب سفر شروع ہوا آپ کا ہند کے۔ جب آپ آ رہے تھے آپ کو دہلی آنا تھا، لہٰذا ضیاء الرحمان نے کہا کہ حضور وہاں پر پرتھوی راج چوہان نے جو ہے تو بہت سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے، جگہ جگہ پر پہرے بٹھا دیے گئے، پہرے بڑے سخت ہیں اور ہر جگہ آپ کی تصویر لگا دی گئی ہے، لہٰذا ہمارا تو وہاں جانا مشکل ہے۔ آپ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب آپ ہند میں داخل ہو رہے تھے، مورخین لکھتے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب شہاب الدین غوری نامی ایک بادشاہ جو ہے، جو افغان کا رہنے والا تھا، وہ ہند پر کئی مرتبہ حملے کر چکا تھا، کئی مرتبہ اس نے حملے کیے تاکہ ہندوستان کو فتح کرے، لیکن ہر بار یہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں سے شکست کھا کر وہ لوٹ جایا کرتا تھا، اور اس بار بھی وہ شکست کھا کر لوٹ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ وہ ہند سے نکل رہا تھا اور غریب نواز 8 درویشوں کے ساتھ ہند میں داخل ہوئے۔ ادھر سے اس کی 1 لاکھ کی فوج ہند سے مات کھا کر لوٹ رہی تھی، یہاں کے راجا اور مہاراجاؤں سے شکست کھا کر لوٹ رہی تھی، اور ادھر 8 درویش ہندوستان میں داخل ہو گئے۔ جب نظر پڑی تو کہنے لگا مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ذرا بلا کر پوچھو تو صحیح کون ہے۔ لہٰذا اس کا ایک سپاہی آیا اور اس نے آ کر پوچھا اس درویشوں کی جماعت سے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں مسلمان ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہاں ہند جا رہے ہیں؟ کہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں ہندوستان کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا سرکار غریب نواز نے فرمایا ہند کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ سپاہی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ ہمارے راجا کی فوج ہے، یہ ہمارے سردار کی فوج ہے، یہ ایک بہت بڑے بادشاہ شہاب الدین غوری جس کا نام، اس کی 1 لاکھ کی فوج ہے، جس میں تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہے، بھالے بھی ہے، ہر طرح کے ساز و سامان بھی ہے اور اونٹ بھی ہے، اس کے کجاوے پر کئی سپاہی بیٹھے ہوئے بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن 1 لاکھ کا لشکر ہونے کے باوجود بھی یہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں سے جو شکست کھا کر یہ لشکر لوٹ کر کے جا رہا ہے، ہند کو فتح نہ کر سکا، اور تم 8 لوگ مل کر کے ہندوستان فتح کر لو گے۔ سیدنا سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا کہ تم جب بھی ہندوستان پر حملہ کرنے آتے ہو، جب بھی تم ہند کو فتح کرنے کے لیے آتے ہو، تم اسی ساز و سامان کے بھروسے پر آتے ہو، تم اس 1 لاکھ کی فوج کے بھروسے پر آتے ہو، لیکن معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا۔ یہ وہ بھروسہ تھا کہ جس نے پورے ہند کو فتح کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر یہاں آیا ہوں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے تو اس کی فوج تو لوٹ گئی، اور آپ جو ہے تو جب داخل ہوئے تو مفسراوی لکھتے ہیں مورخین کہ جب ضیاء الرحمان نے کہا کہ حضور پہرا سخت ہے جگہ جگہ پر، ہمیں کس راہ سے جانا ہے، اب کدھر سے چلیں گے کہ ہر راستے پر ناکہ بندی کی جا چکی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بس میرے ساتھ چلتے رہو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی سامنے سے سیدنا سرکار غریب نواز گزر گئے، لیکن کسی کو نظر نہیں آئے۔ جب آپ ہند میں پہنچے، آپ دہلی میں پہنچے، تو دہلی میں آپ جب پہنچ گئے تو یہاں پہنچ کر کے ہر طرف شور شروع ہو گئے کہ وہ شخص کہ جس کا خاکہ ہر طرف پھیلا دیا گیا تھا اور جس کے لیے پورے جگہ جگہ پر ناکہ بندی کی جا چکی تھی کہ یہ شخص ہند میں داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ تو دہلی میں آ کر کے پہنچ چکا ہے، وہ دہلی میں آ چکا ہے،
اس جو تو پرتھوی راج چوہان نے ان تمام لوگوں کو بلایا جن کو ناکہ بندی پر بٹھایا گیا تھا، ان سے سخت دین لہجے میں پوچھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ شخص کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ کس راہ سے آیا ہے، یہ کیسے آیا ہے، ہم تو ہر وقت پہرہ دیتے رہے، ہم تو سوئے تک نہیں ہے، ہماری تو آنکھیں جو ہے نیند سے بوجھل ہو چکی ہے۔ اس نے کہا مجھے تم پر یقین، ان سب کو اس نے قتل برباد کیا۔ لیکن غریب نواز کو جہاں پہنچنا تھا آپ پہنچ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ بھی یاد رکھیں کہ جب سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہجرت فرمائے، اور سرکار مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمانے والے تھے، اس رات کفار و مشرکین نے حضور کے گھر کو گھیر رکھا ہوا تھا، کاشان اقدس کو گھیرا جا چکا تھا، ہر طرف جو ہے لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو چکے تھے کہ جیسے ہی آج محمد تہجد کے لیے نکلیں گے، کیونکہ سرکار کا معمول تھا اندھیرے میں ہی حضور علیہ السلام جو ہے تو کعبہ شریف کی طرف چلے جاتے، مسجد حرام میں جا کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی تسبیح و تحلیل اور ذکر کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو انہیں حضور کے نکلنے کا وقت پتہ تھا، انہوں نے سوچا رات کا اندھیرا ہوگا لہٰذا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جیسے ہی محمد باہر نکلیں گے ہم ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو جو نماز اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ ننگی تلواریں لے کر دروازے پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، جبریل امین نے آ کر کے بتایا۔ آقا کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک میں جب مٹی اٹھائی یا کنکریاں لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو حضور کسی کو نظر نہیں آئے، ادھر غریب نواز کسی کو نظر نہیں آئے۔ ضیاء الرحمان نے پوچھا حضور یہ کیا معمہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے ہم آئے، دن کے اجالے میں آئے ہیں، پھر بھی کوئی دیکھ نہ سکا؟ تو فرمایا کہ سنو، خدا جسے مجھے دکھانا چاہتا ہے اسے دکھاتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ تو سوچے جب غریب نواز کا یہ معاملہ ہے تو سرکار علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ انہی کی اولاد ہے نا، انہی کے بیٹے ہیں۔ تو سوچو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، حضور کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، اگر حضور حیات ہے، حضور زندہ ہے تو حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ تو سمجھ لے کہ حضور کافروں کو نظر نہیں آتے، وہ مومنوں کو نظر آتے ہیں۔ اللہ جسے دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، کیونکہ حضور کیا ہے؟ وہ رب کا جلوہ ہے، وہ رب کا نور ہے۔ اللہ اپنا نور جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھپا دیتا ہے۔ اور غریب نواز کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ولیوں کی زیارت کرا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھپا لیتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جا کر بھی کچھ نہیں پاتے ہیں، لیکن الحمدللہ سنی کہیں پر بھی رہے، اس کے دل میں غریب نواز کی عقیدت ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے اللہ اس کو جلوہ دکھا دے، نہ پہنچ کر بھی وہ من مانگی مرادیں پا لیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ جب ہند میں آپ دہلی میں آپ پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ دہلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام، اور دہلی سے جب آپ نے اجمیر کا سفر شروع کیا، لگ بھگ 4 دن کا یا 1 ہفتے کا یہ سفر رہا دہلی سے اجمیر کا، تو اس درمیان میں 7000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے۔ تو سیدہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، بعض روایت میں کہ جب آپ پہنچے تھے تو آپ نے یہاں پہنچ کر کے دہلی میں اس وقت ایک خانڈے راؤ کر کے جو ہے تو ایک راجہ تھا، اسی کے قلعے کے سامنے آپ نے اپنی چھوٹی سی جھوپڑی بنائی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ 8 درویش اس ملک میں آئے ہوئے ہیں اور جو ہے تو ایک نیا دین لے کر کے آئے، وہ کوئی نئی ہی بات کرتے ہیں اور لوگ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ایسے 8 لوگ ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 8 ہی تو لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا لیں گے، آسانی سے ان کو یہاں سے نکال دیں۔ 8 لوگ ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو یہاں سے نکالنا۔ ان کے پاس ساز و سامان کیا ہے، کتنی کیا کیا لے کر کہا کوئی تلوار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نیزہ؟ کہا نہیں۔ کوئی بھالو؟ کوئی بھالا ہے؟ کوئی چاقو ہے؟ کوئی چھری دراتی کچھ ہے؟ کچھ لے کر کے نہیں آئے۔ وہ کیا لے کر کے آئے؟ صرف ایک جھولا ہے اور اس میں سوکھی ہوئی روٹی۔
بس وہ سوکھی روٹی اپنے جھولے سے نکالتے ہیں، پانی میں ڈبو کر کھا لیتے ہیں اور رات دن وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی جو ہتھیار اپنے ساتھ لے کر کے نہیں آئے ہیں، وہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ ایک مسلح اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، ایک تسبیح اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، وضو کے لیے ایک لوٹا اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ بس یہ کل سامان ان کی زندگی ہے، اسی کو وہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کہا پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ابھی تک کے 1000 لوگ ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اتنے لوگ ان کے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اپنی صفائی کی جائے، لیکن جو ہے تو مورخین لکھتے کہ جو بھی آتا غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ جب یہ معاملہ اس نے دیکھا تو کہا اب تو معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا، پتہ نہیں یہ کون سا جادوگر ہے جس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اسی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں، یہ کون سا جادو ہے؟ اس کے دربار میں کچھ وزیر بیٹھے ہوئے تھے، مشیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے اور جادو کا دور جادو ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کسی بڑے جادوگر کو بلایا جائے اور اس کو مقابلے پر بھیجا جائے، کیونکہ یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، اس لیے کسی جادوگر کو اس کے مقابلے پر بھیجا جائے۔ اب ہم نے تاریخ پڑھی، بہت سارے معاملات غریب نواز کے ساتھ ہوئے، کبھی پتھر پھینکے گئے، کبھی پانی بند کیا گیا، کبھی جے پال جوگی کو بھیجا گیا، کئی سارے معاملات ہوئے، کئی پریشانیاں آئی، کئی رکاوٹیں آئی، کئی ساری پریشانی غریب نواز نے فیس کی۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آگے لوگوں نے آپ کو لا کر کے بالکل تخت پر بٹھا دے کہ آ جائیے ہندوستان، نہیں، قربانیاں آپ نے دی تھی۔ وہ 8 لوگ تھے، وہ قربانیاں دے کر کے ہند میں ایسے جمے رہے کہ آج تک کوئی نکال نہ سکا، اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن قربانی دینا ہمارے اندر نہ رہا، اس لیے آج ہمیں ہند سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، غریب نواز کا وہ جملہ کہ ہم اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آئے، وہ بھروسہ اتنا بھاری تھا کہ آج تک غریب نواز کا مزار پاک اجمیر شریف کی سرزمین پر موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ اس راجا سے کہا گیا کہ کسی بڑے جادوگر کو بھیجا جائے، اس نے کہا اچھا معلوم کرو اس وقت سب سے بڑا جادوگر کون ہے، سب سے بڑا منتر کا جاپ کرنے والا کون ہے؟ تو اس کے وزیروں اور مشیروں نے بتایا کہ اس وقت رام دیو نامی ایک بہت بڑا بہت بڑا پجاری ہے جو اپنی کٹیا سے باہر کبھی نہیں نکلتا ہے، کئی اس کو برس ہو گئے ہیں اور آج تک وہ کسی کے مقابلے پر بھی نہیں آیا ہے، اتنے بار جتنے لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں وہ کبھی باہر نکل کر کے نہیں آیا، اپنی کٹیا میں ہی وہ جو ہے تو اپنے منتر کا جاپ کرتا رہتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بلاوا بھیجو کہ تجھے جو ہے تو راجا نے بلایا، مہاراجا نے تجھے بلایا۔ لہٰذا جب اس کے سپاہی پہنچے اس کو لینے کے لیے اور جا کر اسے بتایا کہ ہمارے ہند میں ایک کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے دین کی طرف کھینچ لیتا ہے اور بہت آسانی سے لوگ اس کی باتوں کو سن کر کے اسی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں، لہٰذا بادشاہ نے تمہیں اس کے مقابلے کے لیے چنا۔ جب اس نے بات سنی کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کون ہے وہ شخص، لہٰذا کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، بادشاہ کے پاس پہنچا، اس راجا کے پاس پہنچا، ساری باتیں طے ہوئی، کہا وہ کہاں ٹھہرے ہوئے، بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں جگہ۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا اور انہیں منتر سکھایا، انہیں ٹرین کیا، انہیں پورا تیار کیا، ایک منتر کا جاپ انہیں کرنا سکھایا کہ یہ ایسا منتر ہے کہ جب تم سب ایک ساتھ مل کر اس منتر کو اس شخص کے سامنے پڑھو گے تو اسی وقت وہ جل کر بھسم ہو جائے گا، اسی وقت وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ان 400 یا 500 اس کے پجاریوں کو، ان جادوگروں کو لے کر کے غریب نواز کے مقابلے پر، اور وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا رہا، اپنے شاگردوں کو سب کو بھیج دیا، ان 400 یا جو 500 سپاہی تھے وہ جو اس کے پجاری تھے ان کو کہا کہ جاؤ جا کر کے تم جو ہے تو سے مقابلہ کرو، اور جو منتر میں نے تمہیں سکھایا ہے جیسے ہی وہ شخص تمہارے سامنے آئے تم فوراً اس منتر کا جاپ شروع کر دینا، یہ منتر پڑھنا شروع کر دینا، وہ شخص وہیں جل کر کے بھسم ہو جائے۔ ادھر جو ہے تو خدام نے سیدنا غریب نواز کو جا کر کے خبر دیا، آپ اپنی کٹیا کے اندر، اپنی اس چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کو خادموں نے خبر دی کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک بہت بڑا جادوگر مقابلے پر آیا ہوا ہے، اپنے ساتھ 400 یا 500 جادوگروں کی فوج لے کر کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی آیا۔
آپ اٹھے، تازہ وضو فرمایا، اور آپ جو ہے تو جب اپنی کٹیا سے باہر نکلے، جلوہ رسول کے ساتھ باہر نکلے، اس نور رسول کے ساتھ جب آپ اپنی کٹیا سے، اپنی خانقاہ سے جب آپ باہر آئے، جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے آئے تو ان لوگوں نے منتر پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ اپنا منتر بھول گئے، اور غریب نواز کو جیسے ہی دیکھا تو ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب جب وہ لوگ یہ کلمہ پڑھنے لگے تو کسی نے جا کر اس کو خبر دی، اس رام دیو سے جا کر کے کہا کہ تم نے جو منتر سکھایا تھا یہ تو وہ منتر بھول گئے ہیں، یہ تو کوئی اور ہی منتر پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے اونٹ کے کجاوے سے یا اپنے ہاتھی کے کجاوے سے اتر کر کے آیا، اور جب آ کر غریب نواز کے چہرے کو دیکھا تو کہا واللہ یہ وہی ذات ہے کہ میں نے جس کو دیکھا ہے، اور میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ بھی جو ہے تو کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوا ہے تو آپ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ اب دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے حالات، آقا علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو یہود اور نصارہ آپ کے سب سے بڑے دشمن بنے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو مباہلے کی دعوت دے دی گئی کہ ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ حضور نے بھی کہا تھی کہ مباہلہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام اپنی جو تو اہل بیت کو لے کر کے میدان میں آئے۔ باقی 12 سورہ صرف میں اشارہ دے کر گزر رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ پر حضور کا کتنا خصوصی فیضان ہے، اور حضور کی زندگی سے آپ کی زندگی کس قدر ملتی ہے۔ لہٰذا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے تو نجران کے 12 جو ہے تو عیسائی جب آئے تھے وہ دیکھنے کے لیے، ہے نا، تو ان لوگوں نے جب اس چیلنج کو قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے راہبوں کو اور پادریوں کو جو ہے تو جمع کیا تھا حضور کے خلاف اس مباہلے کے لیے۔ حضور نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، تم اپنی اہل و عیال کو لے کر کے آؤ اور میں اپنی اہل بیت کو لے کر کے آتا ہوں، اور پھر ہم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے بڑے بڑے پادریوں کو اور بڑے بڑے جو ہے تو راہبوں کو، جو کئی راہب ایسے تھے جو جنگلوں کے اندر جو ہے تو عبادت میں مصروف تھے، ان جیسے تک کو انہوں نے جو تو بلا لیا تھا کہ تم لوگ آؤ، تم وہ لوگ ہو کہ جو جنگلوں میں عبادت میں مصروف ہو، تمہاری دعا میں اثر ہو۔ تو نبی کے خلاف ان کو جب لایا جانے والا ہے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف اپنی اہل بیت کو لے کر کے آئے، کون؟ سیدہ مولا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور امام حسن اور امام حسین کو لے کر کے حضور سرکار اسلام نے اپنی چادر مبارک میں ان سب کو لے لیا اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، تو بھی ان لوگوں سے راضی ہو جا۔ اور رسول اسلام جب اپنی اہل بیت کو لے کر اللہ سے دعا کر رہے تھے تو نجران کے جو 12 عیسائی، جو 12 راہب آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو وہیں سے لوٹ کر کے چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے عیسائیوں، خدا کی قسم اب ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز جو ہے تو مقابلہ مت کرنا، ورنہ قیامت تک ایک بھی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہے، کیونکہ ہم نے وہ مقدس چہرے دیکھے ہیں، ہم نے وہ نورانی چہرے دیکھے ہیں۔ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر اس وقت یہ لوگ میرے ساتھ مقابلے پر آ جاتے تو قیامت تک ایک بھی عیسائی باقی نہ رہتا، 1 سال کے اندر اندر تمام عیسائی ہوئے زمین سے ختم کر دیے جائیں۔ تو اس طرح سے میں نے ایک اور حدیث جو میں نے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے نبی جو گزرے تھے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، آپ سن چکے ہیں، میں ان کے بھی مطابق پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے آپ کے مقابلے پر جادوگروں کو بھیجا تھا تو جادوگروں کی ایک بہت بڑی فوج تھی اور تنہا موسیٰ علیہ السلام تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جب میدان میں آئے اور انہوں نے اپنا اپنا کرتب دکھایا، اپنا جادو دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو وہ لوگ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور جان گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی ساحر نہیں ہے، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور انہوں نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں، معجزہ ہے۔ وہ فوراً سب کے سب کلمہ آپ کا پڑھ کر کے جو ہے تو آپ پر ایمان لے کر کے آئے۔
وہ سارے جادوگر آپ پر ایمان لے آئے تھے. یہاں پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل میں جتنے جادوگر آئے تھے وہ سب کے سب آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. تو اللہ نے وہ کرم سے غریب نواز پر فرمایا اور حضور غریب نواز کو حضور علیہ السلام کی سیرت سے صورت سے وہ حصہ ملا ہے کہ جس کی بے شمار جو تو اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جب ہند میں آئے کس بھروسے پر آئے تھے؟ صرف اس بھروسے پر کہ اللہ و رسول کے بھروسے پر آئے. تو آج تک وہ بھروسہ قائم ہے. جب غریب نواز 8 لوگوں کے ساتھ آئے تو یہاں کے راجے مہاراجے جن کے پاس پوری طاقت و قوت تھی، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، جن کے پاس ساز و سامان بھی تھے، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں بھی تھی، باوجود اس کے وہ غریب نواز کو نکال نہ سکے. تو آج ان کے ماننے والے بلا کب مسلمانوں کو یہاں سے نکال سکے؟ بس شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی وہ یقین پیدا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی جو ہے غریب نواز کی طرح اللہ و رسول پر ایسا کامل یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ساری طاقتیں دھری رہ جائے گی لیکن اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس وقت بھی لوگوں نے طاقت سے غریب نواز کو ڈرایا دھمکایا، ہر طریقے سے آپ پر حملے کیے گئے، جادوگروں کو لایا گیا، کاہنوں کو لایا گیا، نجومیوں کو لایا گیا، آپ پر انا ساگر کا پانی بند کیا گیا. آپ نے کئی کرامتیں دکھائی لیکن یہ ساری کرامتیں ایک طرف، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان، کسی کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دینا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کی عادت دکھا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، ہواؤں پر اڑنا، پانی پر چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. ان ولیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا، شریعت پر قائم رہنا، عبادت پر قائم رہنا، ذکر الہی کرتے رہنا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرتے. کسی بے دین کو، کسی کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دینا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان، ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ گئی، سارے راجے مہاراجے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور اگر اس شعر کی زبان میں کہو ہے نا تو کسی نے بہت صحیح کہا کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. آج جن لوگوں کو اپنی طاقت پر غرور ہے، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے کہ آج حکومت ہماری ہے، آج کورٹ ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، آج اگر کسی کو اپنی طاقتوں پر غرور اور گھمنڈ ہے تو رہے، لیکن مسلمانوں تمہیں غرور ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات، تمہیں گھمنڈ ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں ہیں اور ہمارا بھروسہ اللہ و رسول کی ذات پر. جنہوں نے غریب نواز کو بھیجا ہے وہ یقیناً ان کی پشت پناہی فرما رہے، ہماری حفاظت بھی وہی فرمانے والے. تو بشرط ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھے. انہوں نے صرف کرامتیں یہ نہیں دکھائی ہے بلکہ اپنے عمل کی وہ کرامت بھی لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ جس کے سبب سے اللہ و رسول کا اتنا بڑا فیضان آپ پر ہے. اتنی کرامتیں ہونے کے بعد کبھی غریب نواز نے نہیں سوچا کہ آج میں تہجد چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 20 سال یا 40 سال تک اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی، پیٹھ زمین سے نہیں لگائی. آپ گویا سوئے نہیں ہیں اس طرح سے، جس طرح کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی 2 کیفیت ہوتی ہے. جب انسان پوری پیٹھ کے بل سو جاتا ہے تو گہری نیند میں سوتا ہے، لیکن جب وہ کروٹ لے کر کے سوتا ہے تو نیند گہری نہیں ہوتی ہے بلکہ ہلکی ہوتی ہے. غریب نواز ہمیشہ سنت کے مطابق صرف ایک کروٹ پر چند گھنٹے سویا کرتے تھے، باقی سارا وقت عبادت الہی میں گزار دیا کرتے. اور آج ہماری پیٹھیں لگی رہتی ہے نرم نرم بستروں سے، ہمیں تہجد تو دور کی بات ہے، چاشت اشراق اوابین تو دور کی بات ہے، فرض نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی. اور پھر ہم دعوے کرتے کہ مسلمان ہم پر مصیبتیں کیوں ہوئی. ارے وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ جن کی پوری زندگی تقویٰ و طہارت سے لبریز ہے، جب ہند میں آئے تو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش لیتا ہے. ایک آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ مصیبتیں اترتی کیونکہ ان کے مرتبے سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں،
مسلمان اگر آج یہ خیال کرتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہم ہی پر کیوں آ رہی ہیں، آج غیر اتنی عیش کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، تو رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا سجن المؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ وہ تو اپنی جنت میں عیش ہی کریں گے، لیکن تم قید خانے میں ہو، تم امتحان کی منزل میں ہو۔ اگر پریشانی تم پر آتی ہے، مصیبت مسلمانوں پر آتی ہے، تو انہیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں آ کر کے جھکنا چاہیے۔ مصیبتوں کا دور تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ انعامات کی بارش فرماتا ہے تو پھر دیکھو کہ جب غریب نواز ہند میں آئے تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی، لیکن آپ نے ان تمام مصیبتوں کے آگے صبر کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے، اور آپ کی کبھی سنت اور فرض تو دور کی بات تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ وہ عبادات تسبیح و تحلیل آپ نے ایسی کی ہے کہ آج تک جو ہے دنیا آپ کے دربار سے آ کر بامراد ہو کر کے لوٹی۔ وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو میرے مطابق زندگی گزار، میں تیرے مطابق فیصلے کر دوں گا، جو میں کہتا ہوں وہ تو کر، جو تو کہے گا وہ میں کر دوں گا۔ لیکن ہم تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو غریب نواز کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موقع ملے تو آئندہ ہفتے کی سیرت سے متعلق چند پہلو رکھوں گا، ان کی تعلیمات بھی ہم دیکھیں گے۔ کرامات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارا اکثر وقت بزرگوں کی کرامات سننے میں گزر جاتا ہے، ہم صرف کرامات سن کر بابا سبحان اللہ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کرامات کے پیچھے جو ان کا تقویٰ ہے، جو ان کی طہارت ہے، جو ان کی پاکیزگی ہے، جو رب تعالیٰ کی ان کی بندگی ہے، جو ان کا یقین ہے، جو ان کی آزمائش ہے، اس کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا۔ ارے اگر دنیا کا بھی کوئی امتحان پاس کرنا ہو تو 1 سال تک کے پہلے کورس کرنا پڑتا ہے، پھر امتحان گاہ میں جا کر پیپر دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے ڈگری ملتی ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ خدا کے یہاں مقامات ایسے ہی مل جائے، وہ امتحان نہیں دے گا، تو مسلمانوں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آج پریشانی ہے تو سمجھ لو کہ تقدیر بدلنے والی، حالات بدلنے والے ہیں، ملک کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ منتقی حقیقی ہے، وہ ظلم کو مٹا کر کے مظلوم کے ساتھ انصاف فرماتا ہے۔ آج اگر ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقتیں ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو پھر سن لو غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا۔ وہ وقت بھی آئے گا، پھر دنیا دیکھیں گی کہ ہندوستان کا نقشہ پھر کیسے پلٹے گا۔ غریب نواز اللہ والے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے تب تک ڈھیل ہوتی ہے، اور اللہ والے اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک یہ چاہ رہے ہیں تب تک یہ چلے گا، لیکن جب رب چاہے گا تب پھر یہ حالات بدلے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ امتحان کا وقت ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، لہٰذا اس وقت میں ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں وہ یقین اور حوصلہ عطا فرمائے جو لے کر کے غریب نواز ہند میں آئے تھے۔ ان کی سیرت، ان کی صورت سے اور ان کے جو ہے تو ان کے جو مشن ہے، ان کے جو پیغام کا جو پیغام ہے، اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوران یہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا، تو جمعہ سے متعلق چند مسائل میں نے عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل کو سماعت کریں۔ نماز جمعہ اور عیدین مثل عام نمازوں کی نہیں ہے۔ جس طرح 5 وقت کی عام نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں، ان کی طرح جمعہ اور عیدین کا حکم نہیں ہے کہ جس نے چاہا پڑھا دیا۔ تو ہر کوئی جمعہ و عیدین نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح خطبہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، جمعہ کی نماز سے 4 رکعت جو پہلے جو 4 رکعت سنت موقعہ پڑھی جاتی ہے، اگر کسی کی چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، وہ ادا ہے۔ لیکن اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو پھر وہ قضا ہو جائے گی، اور بعد میں اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کے دن عورت ظہر کی نماز جو ہے تو اپنے گھر میں پڑھے، ہے نا۔ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر جو ہے تو ظہر کی نماز پڑھے۔ اور جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے نا، جو چھوٹی مسجدیں ہوتی ہے، پہلے ہی ہوتا تھا، ابھی تو ہر مسجد میں ہوتی ہے لگ بھگ شہر میں، ہے نا، خاص میں،
تو پہلے جامع مسجد ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر سب ایک ساتھ جمع ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اب تعداد اتنی ہے کہ مسجد چھوٹی ہوتی ہے تو ہر مسجد میں ہی جمعہ ہو جاتا ہے، ورنہ جن مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہو جمعہ کے دن اسے بند رکھنے کا حکم ہے کہ اسے بند رکھے اور بڑی مسجد میں جائے تو سب لوگ ایک ساتھ جمع کر کے نماز جمعہ ادا کریں۔ جمعہ کی نماز دیہات میں نہیں ہوتی، جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ان لوگوں پر ظہر پڑھنا فرض ہے۔ بعض لوگ جو دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں کسی کام سے، سوچتے چلو یہاں بھی جمعہ مل جائے گا پڑھ لیتے، تو ان کا جمعہ نہیں ہوگا، نہ خود وہاں والوں کا ہوگا نہ کسی کا ہوگا، کیونکہ دیہات میں جمعہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں پر ہوتا ہو تو اسے بند نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بعد جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔